شہر قم کے افسانوی فضائل۔ الا ان للجنة 8 ابواب ثلاث منها الی قم. بدانید که بهشت را 8 باب است، 3 باب آن به سوی قم گشوده شده است. آن کسانی که در قم هستند و کسانی که طبق روایت دیگر قائل به مقوله اهل قمن، یعنی عقیده مردم قم رو دارن، اینها اهل بهشت می باشن. فلذا روایتی هم دارد کسانی که در قم دفن می شوند حسابشان در حفره و قبر خودشان می باشد و پس از حسابشان از قبر خود وارد بهشت می شوند. علی القاعده صحرای محشر را نمی بینند. محترم ناظرین، نام نہاد شیعہ ذاکرین کی ہر کوشش اور کاوش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کر کے لوگوں کو راہ راست سے روک دیا جائے، توحید کے نور سے دور کر کے شرک، بدعت اور گمراہی کی تاریک وادیوں میں پھینک دیا جائے۔ جھوٹ بولتے بولتے یہ لوگ بعض اوقات ایسی انوکھی بات کہہ جاتے ہیں جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ لوگ شیعہ ذاکرین کے منہ سے اللہ تعالیٰ، انبیاء علیہم السلام، حرمین شریفین، جہاد، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے فضائل کبھی نہیں سنیں گے، بلکہ وہ ہمیشہ ائمہ معصومین، کربلا، نجف، قم، اہل ایمان اور خاص طور پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تکفیر کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے اس رافضی کو سنا کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر قم شہر کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا ان شیعہ ذاکرین سے سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس شہر کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ دوسری طرف قرآن کریم مقدس مقامات کا تذکرہ کرتا ہے، مگر یہ فضائل کسی شہر کے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شیعہ ذاکر جھوٹ بولتے بولتے میدان محشر کا بھی منکر ہو گیا، حالانکہ اللہ رب العزت سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 49 اور 50 میں فرماتے ہیں، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔